السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اس ویڈیو میں تختی نمبر 10 پڑھیں گے۔ دیکھیے تختی نمبر 10، اخفاء۔ اخفاء کے معنی آتے ہیں چھپانے کے۔ نیچے دیکھیے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ اس سے پہلے ہم نے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا، حروف حلقی۔ یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے، حروف اخفاء۔ حروف اخفاء یعنی وہ حروف جو آواز کو چھپاتے ہیں۔ حروف اخفاء کا مطلب ہے وہ حروف جو آواز کو چھپاتے ہیں، اور وہ حروف 15 ہیں۔ دیکھیے کون کون سے وہ حروف ہیں، نیچے ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ کل 15 حروف ہیں۔ ان تمام حروف کو، ان 15 حروف کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، تاکہ جہاں کہیں بھی نون ساکن کے بعد یہ حروف آئے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ حروف اخفاء میں سے ہے یا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسے حفظ یاد کر لیں، یعنی بغیر دیکھ کر یاد کر لیں۔ اس کے بعد نیچے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ حروف اخفاء کا مطلب ہم نے سمجھا تھا، حروف اخفاء کا مطلب ہے کہ وہ حروف جو آواز کو چھپاتے ہیں۔ کس کی آواز کو چھپاتے ہیں؟ یہ اس کا یہاں نیچے دیا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی وہ حروف اخفاء تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب تو مسئلہ کھل کر واضح ہو گیا، اب کوئی یہ شک باقی نہیں رہ گئی۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس لیے جب بھی حروف اخفاء یا پھر اخفاء ہوگا، جب کہا جائے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہمیں یہاں اخفاء کا معنی آتا ہے چھپانا، اور ہمیں یہاں کیا چھپانا ہے؟ ہمیں یہاں تنوین یا نون کے آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ اخفاء کہنے پر آدمی کے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے کہ مجھے یہاں تنوین ہے، اگر تنوین ہے تو تنوین کی آواز، یا پھر نون ساکن ہے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے چلیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ناک میں چھپا کر، اس پڑھنے کو اخفاء کہتے ہیں۔ اور اخفاء کرنے کی مقدار، یعنی اخفاء کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ 1 الف کی مقدار اور 1 الف کے برابر کا مطلب اس سے پہلے ہم نے واو مدہ کی تختی میں سمجھایا ہے۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو وہاں جا کر ضرور دیکھیں۔ وہ پارٹ نمبر ہے 8، قرآن پڑھیے۔ پارٹ 8 میں ہم نے الف کی مقدار کو سمجھایا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا پارٹ نمبر 8 نہیں دیکھا ہے تو وہ ضرور دیکھیں۔ اب آگے دیکھیں اخفاء ادا کرنے کا طریقہ۔ اخفاء زبان کی نوک تالو سے کچھ ہٹا کر پڑھیں گے۔ اخفاء کو اس طرح ادا کیا جائے گا کہ زبان کی نوک یعنی سامنے کی جو زبان کا کنارہ ہے اسے نوک، وہ ہماری زبان میں کنارہ ہے، وہ نوک ہے زبان کی۔ زبان کی نوک تالو سے ہٹا کر، تالو سے لگانا نہیں ہے، کچھ ڈسٹینس رکھنا ہے، اس کے بیچ میں کچھ فاصلہ رکھنا ہے۔ اس طرح پڑھنے سے اخفاء ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں پنکھا، پنکھا، آپ پنکھا پڑھیں اور پھر اس وقت اپنے زبان پر غور کریں کہ میری زبان کہاں لگتی ہے، تالو کو لگتی ہے یا پھر تالو سے کچھ فاصلے پر رہتی ہے۔ اسے غور سے دیکھیں، پڑھیں اور خوب اچھی طرح سمجھیں اخفاء ادا کرنے کا طریقہ۔ اب نیچے دیکھیے انت منذر، یہاں میں اخفاء ادا کر رہا ہوں
آپ میری آواز پر غور دیں. انت منذر، اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، اس لیے انت منذر نہ پڑھیں، پھر انت منذر فوراً نہ پڑھیں، ایک الف کے برابر اسے اخفا کریں صحیح طور پر. انت منذر، انت منذر. اب اس کے ہجے دیکھیں. حمزہ نون زبر ان، تا زبر ت، انت. نون پر جزم ہے اس لیے نون ساکن ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آیا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے انت. حمزہ نون زبر ان، تا زبر ت، انت. تا پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. انت. میم نون پیش من، نون پر جزم ہے اس لیے نون ساکن ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے لال آیا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. اخفا یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے میم نون پیش مون، زال زیر زی منذی. زال زیر زی، زال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. انت منذی. را پیش شروع، را پر پیش کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. انت منذر، انت منذر. یہ ایک مثال ہوئی نون ساکن کی. نون ساکن کی مثال ہوئی ایک. انت میں بھی نون ساکن ہے اور منذر میں بھی نون ساکن ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیے کراما کاتبین، یہ تنوین کی مثال ہے. اب اسے دیکھیں. کراما کاتبین، کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، کاف زیر کی، کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. کاف زیر کی. را الف زبر را، الف سے پہلے را پر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را پر زبر ہے اس لیے یہاں را پر پڑھیں گے، اس لیے یہاں را کو پر پڑھیں گے. را الف زبر را، کرا. میم الف دو زبر من، میم پر دو زبر کی تنوین ہے، میم پر دو زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کراما کاتبین، کراما، کراما. کاف الف زبر کا، الف سے پہلے کاف پر زبر کی زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کراما کا. تا زیر تی، تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. بایا زیر بی، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون زبر نہ، نون پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. کراما کاتبین، کراما کاتبین. یہاں میم پر دو زبر کی تنوین تھی اس لیے ہم نے کہا تھا دو زبر کی تنوین ہے. اگر دو زیر کی تنوین ہے تو کہنا ہے دو زیر کی تنوین ہے، اور پیش ہے دو پیش ہے تو اس وقت کہنا ہے دو پیش کی تنوین ہے. اس طرح آپ اس پورے صفحے کو حل کریں اور ٹھیک ہر تختی کو ادا کرتے ہوئے ہر جملے کو حل کریں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ حضرات سے دوبارہ ادباً گزارش ہے کہ اس کی خوب اچھی طرح مشق کریں، خوب اچھی طرح مشق کریں، اس لیے کہ اکثر لوگ اسی میں غلطی کرتے ہیں، اخفا میں اور حروف حلقی میں. ہم نے خوب اچھی طرح ان دونوں کو سمجھایا ہے. آپ خوب ہمارا ساتھ دیں قرآن کریم سیکھنے میں. جتنا آپ محنت کریں گے، مشق کریں گے، اتنا ہی آپ اچھی طرح اور جلد قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھیں گے. اس لیے آپ
سب سے زیادہ محنت کریں۔ اگر آپ نے ہمارا اس سے پہلے کا ویڈیو حروف ہلکی کا نہ دیکھا ہو تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ